بعض لوگ یہاں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں اہل سنت پر کہ ان کو کربلا کا غم نہیں ہے، ان کو امام حسین اور آپ کے رفقا کا غم نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے کیا سنیوں کو محرم میں رنج اور غم کرنا یہ جائز ہے؟ اب امام اہل سنت چاہتے تو جواب یہ ارشاد فرما سکتے تھے کہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، مگر آپ نے جو بات کی ابتدا فرمائی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ایمان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، اور جب تک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنی اولاد، والدین، دنیا جہاں سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہو جائے تب تک وہ بندہ مسلمان بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور آگے فرماتے ہیں محب کو محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی گلی کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے مثنوی شریف کے حوالے سے یہ حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں حضرت مجنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہے تھے۔ اب دیکھنے والوں نے کہا کہ کتا تو نجس ہوتا ہے، اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو بظاہر دیکھنے والوں نے، عوام نے کہا کتا تو نجس ہوتا ہے، یہ ناپاک ہوتا ہے، تو آپ اس کے پاؤں چوم رہے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تمہیں کیا خبر ہو، یہ کتا کوئی عام کتا نہیں ہے، بلکہ یہ کتا لیلا کی گلی کا کتا ہے، اس لیے میں اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں جب دنیا کی محبت کا یہ معاملہ ہے، اور دنیا کا حسن وہ حسن ہے جس میں حسن کے ساتھ ساتھ ہزاروں عیب بھی ہوتے ہیں، مگر فرمایا مصطفیٰ کی ذات تو عرفہ والا ہے، جہاں نقص اور عیب کا تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، گمان کرنا ہی انسان کو اس کے ایمان سے خارج کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اگر مجنون لیلا کی گلی کے کتے سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا کے عشق کا معاملہ ہے اور دنیا کے حسن کا معاملہ ہے، اور تاجدار انبیاء کا حسن جس میں عیب کا گمان ہی کوئی نہیں ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام سے محبت تو ہے ہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس ہستی کو، جس ذات اور جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے، اہل سنت کا یہ ایمان ہے ہمیں ہر اس چیز کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ فرمایا خواہ حضور کے صحابہ ہوں، خواہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہوں، آقا علیہ السلام کی اولاد ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہوں، ہر ایک سے محبت کرنا، کیونکہ ہم ذاتی طور پر تو کسی سے محبت ہی نہیں کرتے، ہم تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے آقا علیہ السلام کی آل ہو، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہوں، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں ہمارا محبت کا معیار رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب آگے دیکھیے امام اہل سنت سے جو سوال ہوا تھا کیا سنیوں کو محرم میں رنج و غم کرنا جائز ہے؟ فرمایا کون سا سنی ہے جس کو واقعہ کربلا کا غم نہیں ہے، کربلا کی یاد سے اس کا دل افسردہ نہیں ہے؟ کون ہے وہ سنی جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ فرمایا جس کو کربلا کا غم نہیں ہے نا، اس کو اس بات پر غم ہونا چاہیے کہ اس کو کربلا کا غم نہیں ہے۔ فرمایا جس کو غم نہیں ہے اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہے فرمایا اس کا ایمان ناقص ہے۔ مگر اگلی بات توجہ طلب ہے، سنیے ذرا، روافظ کے ساتھ ہم نے مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان خطباء کو نہیں سننا جو روافظ کے طرز پر اہل بیت اور ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا غم ہونا چاہیے، منانا نہیں چاہیے۔ غم ہونا اور چیز ہے، غم منانا اور چیز ہے۔ فرمایا اسلام ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، نوحہ کرنے سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں غم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے غم موجود، ایک ہوتا ہے غم معدوم، یعنی غم ایک تو ہے، ایک ہے غم ہے ہی نہیں، غم معدوم ہے۔ فرمایا غم موجود ہے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ اس کو دل سے دور کیا جائے، اور غم معدوم ہو، غم ہو ہی نہ، تو ایسے جھوٹے روایات اور قصے کہانیاں بیان کرنا جس کی اصل ہی کوئی نہ ہو، وہ پڑھ کر غم معدوم کو موجود کرنا،
یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ فرمایا آج کل جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصہ سنایا جاتا ہے، آپ کی شہادت برحق ہے، یزیدیوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، انتہا کی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، مگر جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرنا، اہل بیت کی بیویوں کے بارے میں نازیبا جملے کہنا اور اس طرح کے جملے کہنا جو ہم اپنی ماں بیٹی بہن کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا درست نہیں سمجھیں گے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ ہم کہیں فلاں کے سر سے معاذ اللہ جو ہے وہ چادر لٹ گئی، پردہ ان کا ختم ہو گیا، ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے امام غزالی کا فتویٰ ذکر فرمایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں واعظ پر حرام ہے ایسے واقعہ شہادت کو بیان کرے جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، جس کا ثبوت کوئی نہ ہو، بغیر سند کے ایسے واقعات بیان کرنا جس سے حقیقت کا تعلق نہ ہو، صرف اس لیے کہ غم تازہ کیا جائے، غم پروری کی جائے، سامنے والوں کو رلایا جائے اور اس بات کے اندر حقیقت نہ ہو۔ فرمایا واعظ کے لیے یہ حرام ہے، یقیناً ہمیں غم ہے اور غم ہونا چاہیے، جس کو غم نہیں ہے کربلا کا اس کو چاہیے اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کے اندر محبت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مگر فرمایا شریعت ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے غم ہو بھی تو اس کو زائل کیا جائے، نہ یہ کہ غم تازہ کیا جائے، اور پھر وہ تو زندہ ہیں اور ان کا جناب غم منانا یہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ شہید تو زندہ ہے، جب عام شہید زندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو پھر جو سید الشہداء ہیں، شہادت جن پہ ناز کرتی ہے، ہم ان کا غم کیوں منائیں؟ غم ہونا اور چیز ہے، غم منانا اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔